السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 26 مارچ بروز ہفتہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں. اسپیکر کے اختیارات پہ بڑی تفصیلی گفتگو، بہت سے سوالات کا جواب میں دے چکا ہوں، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. لیکن آج میں نے 2 ایشوز پہ بہت ضروری آپ سے بات کرنی ہے. سب سے پہلا جو ایشو ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی نئے جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے دوبارہ مقرر ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہ ون وے اور دی ادر یہ سماعت ایڈجرن ہوتی رہی ہے کسی نہ کسی ریزن سے. کبھی کوئی جج صاحب لیو پہ اور یہ تو میرٹ پہ اب ڈیسائیڈ ہونا بنتا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں لارجر بینچ 19 مارچ کو سماعت کرے گا. درخواستوں کے قابل سماعت ہونے سے متعلق وکلا سے دلائل طلب کی ہیں. ماڈل ٹاؤن یا منہاج القرآن کی طرف سے خاص طور پر اس پہ بحث مکمل کر لی گئی ہے اور عدالت کو کیا بتایا گیا. ذرا بات کو سمجھنا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی. ایف آئی آر سیشن کورٹ میں درخواست دی، پھر ہائی کورٹ میں آئی اور اس کے بعد اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف کی انٹرونشن کی وجہ سے یہ درخواست جو ہے نا پرچہ درج ہوا. اب اس پرچے میں جو انگریڈینٹ چاہے تھے، جو چیزیں چاہی تھیں وہ نہیں درج کی. پھر وہ چونکہ نواز شریف کا شہباز شریف کا اپنا دور تھا، سکھیرا کو جس طرح وہاں سے اٹھا کر لایا گیا کوئٹہ سے آئی جی کو، تو وہ میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں سکی. ساری شہادتیں ایک ایک چیز غائب کر لی گئی. یہاں پر ریکارڈ پہ کوئی چیز نہیں آنے دی ہے. ذرا یہ سمجھیے گا، یہ بہت ضروری ہے چیزیں سمجھنے کے لیے. استغاثہ دائر کیا گیا. استغاثے کے اندر جب سمن کرنے کے لیے نواز شریف وغیرہ کے لیے آیا تو آرڈر اگینسٹ آ گیا. صرف مشتاق سکھیرا کو کیا اس کے اگینسٹ علیحدہ پٹیشن دائر کی گئی. عموماً جو مرکزی ملزمان تھے وہ کس طرح سے اس مقدمے میں طاقتور لوگ تھے وہ نہیں آ سکے. اور پھر کریڈٹ جاتا ہے اس بچی کو، بسما کو. اس نے درخواست دائر کی بعض خود نوٹس کے لیے. چیف جسٹس اس وقت جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب، انہوں نے میرٹ پہ یہ بات سنی. پہلے تو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے حوالے سے، پھر جے آئی ٹی کے حوالے سے، پھر معاملہ یہ گیا لارجر بینچ کے سامنے. اور لارجر بینچ میں حکومت پنجاب نے کہا ہم جے آئی ٹی بنانے کے لیے تیار ہیں اور یوں معاملہ ڈسپوز ہو گیا. ان میں سے کسی نے چیلنج نہیں کیا. جے آئی ٹی بن گئی. انکوائری جب شروع ہو گئی اور اس میں جب تقریباً 80% زائد کام مکمل ہو گیا، پھر ان میں سے نیچے سے یہ سارے مل ملا کے کرتے ہیں نا، نیچے سے پھر کچھ لوگ ان کے جو پولیس انسپیکٹر ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے پکڑ کے درخواستیں دائر کر دی. اب درخواستیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. پہلے ڈویژن بینچ کے سامنے لگا. ڈویژن بینچ میں مینٹینیبلٹی نہیں بنتی تھی. پھر ایک دن کہا گیا کہ جناب ہم یہ جو ہے نا لارجر بینچ بنانا چاہتے ہیں. لارجر بینچ ایسے تھوڑا بننا تھا. چیف جسٹس کے پاس ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ درخواست کی، وہ بھی حیران کن ہے مجھے نہیں مل سکا. وہ لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا. وہ ایک نئی کہانی ہے، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. اب الٹیمیٹلی بات سے بس یہ ہے کیا مانگ رہے ہیں وہ. اس کی انکوائری یہ مانگ رہے ہیں نا. انکوائری کا ٹرائل پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ جوڈیشل انکوائری جو ہے کیا فرق پڑنا ہے؟ جے آئی ٹی پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ وہ انکوائری یہ ہے. اور چونکہ ایویڈنس آنی ہے اس میں. ایویڈنس یہ ہے کہ ٹیلی فون کا ریکارڈ، ایمونیشن، اتنی بڑی بٹالین صرف ایک بیریئر اٹھانے کے لیے وہاں گئی، کیوں گئی؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے آ جائیں گے اور اس میں یہ لوگ بڑی بری طرح پھنس سکتے ہیں. اور اس کو معاملہ یہاں چیلنج کر دیا گیا. پھر سوال عجیب و غریب جناب، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. حالانکہ جے آئی ٹی اب ایک دفعہ بن چکی تو بار بار فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ امپیکس کے کیس کے اطلاق کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا کہ کمپوزیشن پہلے ہی بن گئی، وہ تبدیل ہوتی نہیں، علیحدہ ہے. ڈائسنٹ ویوز کے اندر آئے، وہ بھی ہمارے ریکارڈ کی بات ہے. ایم آئی اور آئی ایس آئی کے جو جے آئی ٹی میں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ڈائسنٹ اوپینین دیا، وہ اوپینین غائب کر دیا گیا. میں درخواستیں دیکھتا رہا کہ جے آئی ٹی کی آ جائیں، وہ مجھے رپورٹیں نہیں ملی ہیں. میں ٹرائل کورٹ میں گیا ہوں، وہ سارے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں بتا دوں گا آپ کو. صرف مقصد صرف اتنا ہے، یہ ڈر اور خوف کیوں ہے؟ کیوں نہیں چاہتے کہ جے آئی ٹی کی انکوائری اور انویسٹیگیشن میں سارا کچھ ریکارڈ پہ آ جانا جو پہلے نہیں آ سکا؟ آپ کو پتا ہے ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے حوالے سے اپنا جوڈیشل ٹرائبیونل بنا. جوڈیشل ٹرائبیونل کی بھی رپورٹ جو ہے منظر عام پہ نہیں آنے دی. وہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دی سنگل جج کے. پھر لارجر بینچ کے سامنے آیا. لارجر بینچ نے بھی کہا کہ یہ فراہم کی جائیں. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ سب ریکارڈ کی چیزیں ہیں اور اس چیز کو سامنے کرتے ہوئے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ہم یہ ریکارڈ جب سامنے آ جائے گا آپ سمجھ سکیں گے کہ حالات اور واقعات کیا کیے ہیں. اور اگر نہ ڈر اور خوف، دیکھیں حقائق پہ بات کرنی ہے. اب شہباز شریف کے جو باقی وکلا ہیں وہ اس معاملے کو لٹکارے پھر رہے ہیں. پہلے الزام لگایا گیا ماڈل ٹاؤن کے یعنی اپنا ان کے اوپر، انہوں نے بحث مکمل کر دی ہے.
اب تو میرٹ پہ آئیں، میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں رائٹ اور رانگ اس معاملے کے لیے. ویسے تو لارجر بینچ کی میری سمجھ سے باہر ہے کہ لارجر بینچ میں ایسا کیا معاملہ ہے، جو ایسی کیا قانونی نقطہ ہے جو اٹھانا ہے. اور ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے، کوئی جوڈیشل ایکشن نہیں ہے، کسی کا رائٹ نہیں لینا، کسی کا رائٹ انفرنج نہیں ہونا. ایک انکوائری ہے، اس کی حیثیت آگے تو ٹرائل ہی چلنا ہے نا. اب ڈر اور خوف سے اس بات کی ہے کہ وہ ایویڈنس جو نہیں پہلے سامنے نہیں آئی ویسے تو برآمد نہیں نہ کی جا سکتی. جب ٹرائل شروع ہو جائے کون جائے کون سا ڈاکومنٹ لے کے آئے، پھر اس کو سمن کرنا ہے، ڈاکومنٹ آتا یا نہیں آتا. یہاں ایک جے آئی ٹی بن جائے کہ اس میں سے جو ریکارڈ لانا ہے تو وہ ریکارڈ ایزیلی ایکسیسیبل ہوگا. ڈر اور خوف یہ ہے. امید ہے کہ اس دفعہ 29 کو ہے یہ سماعت جو ہے نا باقاعدہ ہوگی اور لارجر بینچ میں شہباز شریف یا باقی وکلا جو ہے نا اپنے دلائل کمپلیٹ کریں گے. امید بڑی کی جا سکتی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، اور اگر ایسا ہو جائے تو بہت زبردست ہے. دوسری جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ نے ابھی وہ عبدالکریم کے بارے میں اپنا نا آرڈر آپ کے سامنے آ گیا عبدالکریم والا کہ جس میں ان کو ضمانت پروٹیکٹیو بیل دے دی گئی تھی. اسی طرح یہ سینٹرل کورٹ میں یہ پیش نہیں ہوئے جمعے والے دن، چونکہ آنا تھا، ایگزمپشن لی تھی، انہیں آرڈر جاری کر دیا اور شہباز شریف کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا ہے. حکم جاری کر دیا. ملزم کے نہ پیش ہونے پہ عدالت سے ضمانت دینے کا اختیار نہیں رکھتی ہے. سمجھیے گا دھیان سے، ملزم پیش نہ ہو تو ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے. یہ ایف آئی اے کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے کہا اور ضمانت مسترد کر دیتی ہے. کچھ مخصوص کیسز میں عدالت اگر وضاحت سے مطمئن اور ایک روز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لیتی ہے. اسمبلی اجلاس کے باعث شہباز شریف نے حاضری معافی کی درخواست کی. قانون کے مطابق جب کوئی ممبر اجلاس میں مصروف ہو تو عدالتیں ممبر کے فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتی. یہ حقیقت ہے. اسمبلی سیکرٹری نے اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری رکھا ہے. شہباز شریف کی ایک روز کی حاضری کی درخواست انہوں نے منظور کر لی. 4 اپریل کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اور آئندہ سماعت پر وکلا کو دلائل دینے کے لیے عدالت نے طلب کر لیا ہے. آئیں اور آ کر دلائل دیں. اب یہ ہے وہ ساری چیزیں جو عدالت کے سامنے آ چکی ہیں. باقی چونکہ آج میں ادھر سندھ ہائی کورٹ میں ہوں تو سندھ ہائی کورٹ میں کئی ہیں ایشو ہیں. غیر قانونی پورشنز بنانے کے وجہ سے، غیر قانونی تعمیرات کے وجہ سے بہت وائبرنٹ ہو کے یہاں کورٹ کام کر رہی ہے. ناجائز 5 جو منزلہ پورشن بن گیا، کیسے بن گئے ہیں، اور جب یہ گریں گے تو معلوم ہوگا. ایک شہری 50 لاکھ روپے جمع کر کے پورشن خرید رہا ہے، جبکہ پورشن گرتا ہے تو نقصان صرف اور صرف شہری کا ہوگا. بلڈر اور ایس بی افسران کا کہا جاتا ہے، اور آپ کے افسران کیا کریں گے. جسٹس سید حسن رضوی کے بڑے زبردست طریقہ، یہ رشوت سے کہیں بڑا جرم ہے جو ایس ایس سی بی میں ہوا ہے نا. یہ سندھ کے اندر ہو رہا ہے، جو آپ سمجھ سکتے ہیں. پلاٹ نمبر 36 بلاک 10 میں 5 پورشن بنا دیے گئے اور ایس بی کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح جرمن اسکول اور رنگی ٹاؤن میں زمین پر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ ہے. پرائیویٹ افراد کی جرم سے لیز کے دعویٰ پر عدالت برہم. یہ رفائی زمینیں کیسے الاٹ ہوگی؟ کے ایم سی کی ذاتی زمینیں جسے چاہے الاٹ کر دے، جس کا دل چاہتا ہے زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے. اتنی بڑی اراضی پر تو یونیورسٹی بن سکتی ہے. کے ایم سی کے علاقے کا ماسٹر پلان اور جامعہ رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح انڈس ہسپتال زمین پر ہسپتال بنانے کی تجویز دی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں رفائی پلاٹ کی لیز کسی انفرادی شخص کو نہیں جاری کر سکتے. رنگی ٹاؤن میں جرمن اسکول کا نام سے طویل عرصے سے اسکول چلایا جا رہا ہے. رفائی پلاٹ کی لیز پر عدالت کا اظہار بزمی. فرخدار اور دیگر کا زمین کی ملکیت سے دعویٰ درست نہیں ہے. زمین کی لیز ہماری جاری کی گئی تعمیر کی اجازت دی جائے. یہ وہ معاملات ہیں جو سارے بڑے سیریس ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں. میں ایک بات اور، کچھ لوگوں کے بڑے خاص سوال ہیں کہ تحریک عدم اعتماد بنانے کا اختیار حاصل ہے. میں نے کب کہا ہے نہیں ہے، لیکن سوال ہے کہ کیا جسٹیفیکیشن ہے، کیا گراؤنڈز آپ کے پاس. وہ گراؤنڈز آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں ہیں. اور یہاں بتائیں نا، مثال کے طور پر عمران خان صاحب کو گراتے ہیں، عدم اعتماد کی طرف لے کر آتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بڑی خبر شروع میں اس لیے نہیں دے رہا، بڑی خبر میں آپ کو اب دے دیتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد ابھی فکس نہیں ہوئی، ابھی وہ ٹیبل ہونی ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس اسمبلیاں گرانے کا، ڈیزالو کرنے کا اختیار موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج یا کل یہ اختیار استعمال کر لیں اور اسمبلیاں ڈیزالو ایڈوائس دے دیں. آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت صدر پاکستان کو، اور آرٹیکل 58 بیک گراؤنڈ پہ یہ چل رہا ہوگا، اور اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اور عمران خان نئے الیکشن کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں گے اور 27 والے جلسے میں اپنا لا عمل آئندہ وہ اعلان کر سکتے ہیں. یہ ابھی چونکہ ریزولوشن، اب یہ سوال بڑا واضح ہے اور اس پہ میرا خیال یہ سارے اسمبلی گرانا ہی چاہتی ہے نا، تو عمران خان صاحب یہ اسٹیپ لے لیتے ہیں. انہیں کیا پریشانی ہونی ہے، اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے کہ یہی چاہتی ہے نا، مجھے گرانا چاہتے ہیں، آ جائیں نئے الیکشن کی طرف چلتے ہیں، اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ ان کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے. ایک تو
چیف الیکشن کمیشن پورا نہیں ہے. یہ حکومت میں خود آ کے الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا پورا کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن والے. اسی طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں. تو ان کے خواب ذرا چکنا چور ہوں گے یہاں پر. یہاں کیا ہوگا, یہاں تو پھر بیٹھ کر وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نا, حکومت چیف منسٹر اگر ہے, اگر وزیر اعظم ہے تو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے. اور الیکشن کمیشن بھی اگر میرٹ پہ آ جائے تو میرٹ پہ یہ چیزیں ساری ہو سکتی ہیں. تو میری ذاتی رائے کے مطابق میرے پاس اطلاع ہے, دیر از ایوری پاسبلٹی کہ شاید عمران خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اختیار آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت, کیونکہ ابھی ریزولوشن فکس نہیں ہوئی, ٹیبل نہیں ہوئی ہے ابھی, یہاں تک ابھی لیو نہیں ملی ہوئی ہے, ابھی صرف دائر کی ہے ان کو. اور جب وہ باقاعدہ آ جائے, ٹیبل ہو جائے, تو پھر یہ دو انٹرپریٹیشن ہے. ایک تو ہے کہ آ گئی ہے, لیکن وہ ٹیکنیکلی بھی اگر دیکھیں وہ ریزولوشن جو ہے نا, اسپیکر آؤٹ رائٹلی آبجیکشن لگا کے اس کو رد کر سکتا ہے. تو پھر بھی اختیار موجود ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا. یہ کوشش یہی کریں گے, یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ حکومت ان کے پاس آ جائے 1.5-2 مہینے کے اندر, جو انہوں نے کام کرنا ہے, ٹرانسفر, پوسٹنگ, یہ سارا, جو کہ لیگلائز گورنمنٹ ہوگی نا, کیئر ٹیکر تو نہیں ہوگی, وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اب کیئر ٹیکر جب آئے گا وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ والے معاملات نہیں دیکھ سکتا, یاد رکھیے گا, اس میں ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. تو یہ کوشش یہ کریں گے, یہ ان کے ارادہ یہ ہے. عمران خان پاس جو ٹرمپ کا کارڈ پتہ جو ہے نا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ موجود ہے. اور یہ حالات اور واقعات دیکھیں, اگر کولیشن پارٹنر بھاگ رہے ہیں تو یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتے ہیں, اور وہ آئینی اور قانونی ہوگا. وہ چیلنج کریں, ایک علیحدہ بات ہے, وہ اپنی جگہ پر معلومات کہ اپنا جو ہے عدم اعتماد سے ووٹنگ نہیں ہوگی نا, اسمبلی تو ڈیزالو ہوگی, جا کے کورٹوں پہ ڈیسائیڈ ہوگا, اور اس کے بعد عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوگی, اور اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بحث ہوگی. تو یہ ترک کا پتہ دوسرا ہے, جو میری ذاتی رائے کے مطابق اگر عمران خان صاحب شاید استعمال کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں, میرے پاس ہارس اینڈ ماؤتھ یہ خبر آئی ہے, یہ آج بھی ہو سکتا ہے, یہ کل بھی ہو سکتا ہے, یعنی 28 کی تاریخ سے پہلے یہ اختیار عمران خان صاحب استعمال کر سکتے ہیں. یہ بڑی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. چلیں, اب میرا جو ہے نا, عارفہ مظفر صاحبہ ہیں اور کئی اپنا بہت اچھے پروگرام کرتی ہیں اپنا کینیڈا میں, اور اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کئی چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اور وہ مجھے اکثر پروگرام میں 2 پروگرام ان کے ساتھ میرے ہیں, خاص طور پر ساز و آواز کے نام سے, اس کا ریلیونٹ پورشن جو جتنا پورشن میری گفتگو ان کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں, پیٹریاٹ ہیں, محسن ہیں, اور کوشش کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں وہاں رہ کر بھی تہذیب, تمدن, اصول, یہ بڑا دھیان رکھتی ہیں. وہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے, رات کافی لیٹ آورس میں ان کے ساتھ چینل پہ جوائن کرنا ہوتا ہے ان کے, اور وہ اور کھل کے باتیں اجازت دیتی ہیں ساری باتوں کی پوری تحقیق کے ساتھ. میں نے کچھ پورشن تھوڑے سے میں چلا رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. اچھا دیکھیے, مثال کے طور پر میں اپنے گھر کا مالک ہوں, میں گھر میں بیٹھا ہوں, بچے میرے ہیں, تو وہاں جو پرنسپل ہے نا وہ میرے چلنے ہیں. ٹھیک ہے, بچے بڑے ہو بھی جائیں وہ اپنی جگہ, جو کہ میں سربراہ ہوں. ٹھیک. اسی طرح پرائم منسٹر کیبنٹ بناتا ہے, وہ بیٹھ کے پوری حکومت کو رن کرتا ہے. تو اسپیکر جو ہے وہ پوری پارلیمان کو, نیشنل اسمبلی کو رن کرتا ہے. ہی از اے کسٹوڈین, ہی از اے ڈیسیژن میکر, ہاؤس کو لے کر چلنا. اور نیشنل اسمبلی کے رولز 2007 ہے, جو یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی بنے, جو کرنے ہیں وہ سیاہ سفید کا مالک ہے, ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے. اسپیکر جی یس, آف کورس. اب اس کا اجلاس بلایا, اپوزیشن نے 2 کام کیے. اب وہ جو ہے 3.5 سال تو انہیں خیال نہیں آیا, پھر ایک دم ضمیر جاگ گئے ان کے, ضمیر جاگ گیا. اور کمال کی بات ہے, ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے ایک دوسرے کے خلاف, مودی کا یار, پھر پیڑ پھاڑ کے میں پیسے نکالوں گا. ہم نے ایسی باتیں سنی ہیں. آج وہ سارے اکٹھے ہیں اور ایک انسان کے خلاف کھڑے ہیں, کٹھے ہیں, جن کا نام ہے عمران خان. چٹان کی طرح ان لوگوں کا مقابلہ کر رہا ہے. چلو اس کو چھوڑیں, اس بات کو. ہم تو اس کی سپورٹ اس کانٹیکس میں کر رہے ہیں کہ اس 10 کی سیاہی میں 40 سال سے ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا, اور آج ہمیں پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر کریں گے. پتہ نہیں اب کیا کریں گے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ان کے خلاف نو کانفیڈنس بیسیکلی یہ ہے کہ عدم اعتماد, کہ یہ میجورٹی کھو بیٹھے ہیں نا. اور میجورٹی کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے, یعنی ٹوٹل سیٹوں میں سے اگر آپ آ جائیں تو 172 کے قریب آپ کے جو ایم این ایز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. انہوں نے پارٹی میں سے کچھ لیڈر اسے ہم ڈیفیکشن کہتے ہیں, کہ آپ فلور کراس کر جائیں.
اب اپنی زبان میں لوٹا کہتے ہیں اس کو, مذاق میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ انہوں نے وہ مینج کیے. پھر باقاعدہ ساری سیاسی جماعت اپوزیشن اکٹھی ہوگی اور آئین کے تحت 95 کے تحت ہے کہ 20% لوگ ایک ریزولوشن موو کریں تو اور نو کانفیڈنس کے حوالے سے اسمبلی ان سیشن ہونی چاہیے. یہاں اسمبلی ان سیشن نہیں تھی اور انہوں نے اجلاس بلایا. 50 آرٹیکل 54 کے تحت 14 دنوں کے اندر اجلاس بلایا جا سکتا ہے, لیکن اسپیکر کو اختیار ہے. ریزن ہے آرٹیکل 254 نے کہا ہے کہ اگر وقت پہ نہ بھی اجلاس بلایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور وہ کنڈون کر دیتا ہے. اب حال ان کا یہ دیکھیں, انہیں پتہ ہے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آئین توڑ دیا ہے. بھائی کون سا آئین توڑ دیا ہے؟ آئین توڑنا اور ہے, ایبروگیٹ کرنا, ایڈ کرنا, ابیٹ کرنا, وہ تو مارشل کے دور میں ہوتا ہے. آئین توڑنا آرٹیکل 6 وہاں لگتا ہے, لیکن یہ قوم کو جھوٹ بول کے بیوقوف بناتے رہتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دے دی عدم اعتماد کی تحریک بھی. اب جمعے والے دن یہ باقاعدہ فکس کی, انہوں نے ایجنڈا دیا, لیکن ایک فوتگی ہوئی تھی ایک فاضل احمد کی. تو روایت یہی چلی آ رہی ہے کہ جس دن فوتگی ہو تو فاتحہ خوانی پہلے پڑھی جاتی ہے اور اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے. یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے, یہ نہیں کہ ریاست کیسر کے دور میں, یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. اس ایجنڈے کے تحت انہوں نے ملتوی کر دیا. اب اسپیکر جو ہے اس کو اختیار ہے, اب یہ باقاعدہ موشن فکس کر رہی ہے اور اس نے اجازت دینی ہے کہ موشن کیری کر کے آپ لگائیں, فکس کریں. اس میں 172 آدمی جو ہے آپ لے آئیں. اب 172 تو ان کے پاس ہے نہیں, وہ انہوں نے کو 13 کے قریب انہوں نے اپنا پیسے دے کے کہا جا رہا ہے اور جو کہ ٹکٹیں دے کے وہ خریدے ہیں, وہ آ کے فلور پہ آ کر کہیں گے جناب کہ ہم بھی ساتھ ہیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک پارٹی کے جس نے ٹکٹ دیا ہے, جو کانٹریکٹ ہے اس کا اور امانت کے طور پر دیا ہے, کیا وہ تحریک عدم اعتماد اپنے ہی لیڈر کے خلاف اور اس کی پابندی لگائی ہے آرٹیکل 63 نے, اسے کہتے ہیں ڈیفیکشن, کہ اگر آپ پارٹی کے اپنے جو پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے اگینسٹ دیں گے تو آپ پر ڈیفیکشن لگ جائے گی. فلور کلاسنگ اور ڈیفیکشن یہ دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہیں. اور یہ آئین پاکستان آپ کو پتا چھانگا مانگا کہ یہاں سیاست ہوتی رہی, سوات میں یعنی لوگ میاں نواز شریف کا یہ سارا کیا ہے. تو اس وقت انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ مساق جمہوریت میں کہ یہ جو ہم فلور کلاسنگ کرنے کا یہ بہانہ بنانا, گورنمنٹ توڑنے کا, یہ ہم ختم کریں گے. یہ بڑی ساری باتیں ہوئی اور آج پتہ نہیں کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فلور کلاسنگ کا اجازت دے دیں گے. یعنی یہ انہوں نے خود بیٹھ کر پابندیاں لگوائیں, خود بیٹھ کے قانون بنایا. اب وہاں پر یہ بات آ گئی کہ یہ سارے ایکسپوز ہو گئے. ابھی تو اسمبلی میں جا کے ووٹ نہیں ڈالا, لیکن باہر آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا, ہم نے ٹکٹیں لے لی ہیں. تو فلور کلاسنگ تو ہو گئی ان کی. فلور کلاسنگ بیسیکلی یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک ٹریجری بینچ ہوتا ہے جو حکمران ہے, ایک اپوزیشن بینچ ہوتا ہے. تو وہاں جا کے دونوں بیٹھتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. جو حکومتی بینچ کے لوگ ہیں ادھر جا کے بیٹھتے, تو فلور کراس کر لیا, اور جب فلور کراس کر لیا تو ڈیفیکشن کا لا آ گیا. اس لیے عمران خان نے ان لوگوں کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر ان کو شوکاز کیا. شوکاز کا جواب مانگا ہوا ہے 28 تک. اب ان بٹوین جب یہ معاملہ سارا آیا, ڈیفیکشن جب شروع ہوئی, جب تحریک عدم اعتماد آئی, تو اسپیکر نے اپنا منسٹری آف لا سے اور اٹارنی جنرل سے اوپینین مانگا کہ آرٹیکل 63 کا اطلاق کیسے ہوگا, اور اگر یہ ووٹ ڈال دیتے ہیں تو ان کی اہلیت ڈسکوالیفیکیشن فار اے سرٹن پیریڈ ہوگی, فار اے لائف ہوگی. وہاں سے تجاویز آئی کہ اس پہ آرٹیکل 186 کے تحت ایڈوائزری جورسڈکشن کے تحت ایک ریفرنس دائر کر دیا جائے صدر سے. تو وہ ریفرنس دائر کر دیا, وہ ریفرنس چل رہا ہے. اب اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ آرٹیکل یہ تحریک عدم اعتماد کو ایک سائڈ پر رکھے, رولنگ دے دے کہ جناب میں سپریم کورٹ کے جب تک اوپین ہی نہیں آتا میں نہیں لگاؤں گا اس کو. یا دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی جو ریزولوشن آئی ہے اس میں کئی ایررز ہیں, کئی ڈیفیکٹس ہیں, وہ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دے. چلے وہ نہیں لے آئیں گے, چلے نہیں لے کے آئے تو وہ کہے گا کہ جی اس پہ پارٹی لیڈرشپ نے ایکشن لے لیا ہوا ہے ان ممبر کے اگینسٹ. وہ اپنا آئین یہی کہتا ہے, وہ ڈیکلریشن دے گا, وہ ڈیکلریشن دے دے کہ یہ ڈیفیکشن کرنے جا رہے ہیں, تو ہم نے ان کی ممبرشپ ختم کر دی ہے, تو انہیں ڈی سیٹ کر دیا جائے. وہ باقاعدہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. یعنی آپ ووٹ نہیں ڈالا, یہاں پر ڈی سیٹ ہوگا کہ سیٹ کھینچ لی جائے گی, اور اس کے اوپر اسپیکر جو ہے نا ان کی جو ہے نا ممبرشپیں اڑا دے گا. تو اگر رکھ بھی لے ووٹ فار نو کانفیڈنس, تو اتنے وہ جو بندے ڈھونڈ کے لانے تھے وہ پھر ان کی میجورٹی نہیں ہوگی, تو بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اسپیکر آپ کے نا اس والے معاملے کو
ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए या अपने तय कि जब तक आर्टिकल 63 के हवाले से फैसला नहीं होता मैं फिक्स नहीं करता। अब जो कतगन है आइन कहता है कि 95 आर्टिकल के तहत अगर ये आपने फिक्स करनी है तो ये कम से कम 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन से पहले, 3 से 7 दिनों के अंदर ये फिक्स कर रही है। अब टाइम फिर दिया हुआ है, लेकिन हालात यहाँ पर ये है, कंफ्यूजन इतनी है, डिफेक्शन के हवाले से बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रही है। तो आइन का आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर टाइम पे चीज कोई ना भी हो तो उससे इनवैलिड नहीं हो सकती। ये नाउ इट्स अ वार ऑफ नर्व्स के जो 40-40 साल की सियासी जमातें जो लूट मार और ये सारी बातों के हवाले से बात करती है, तो किसी दिन जरा मजा आए ना कि साहब आप बुलाए ना इनको, किसी वजीर शजीर को, जरा उनसे भी जरा गुफ्तगू करें। हाँ, मैंने तो पूछा उनसे कि जी आपने इमरान 1.5 साल रह गया, अच्छा इमरान खान को गिरा ले तो आपके पास एजेंडा क्या है? वो शहबाज शरीफ से पूछा कि आप पेट्रोल की कीमतें कम कैसे करें? मैं कैसे कम कर सकता हूँ? उन्होंने कहा तो फिर इमरान क्या कर रहा है? उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ भाई बात इतनी बड़ी सीरीज है, आप बताएं एजेंडा क्या है, महंगाई कैसे खत्म करेगी? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। असल मकसद ये है कि आने वाले जो इलेक्शन है वो हाईजैक करना चाहते हैं। सर ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और मैं सोचती हूँ कि जितनी ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं, एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, एक को वजारत एक जगह मिल जाएगी, तो फिर ऑपोजिशन क्या रही? फिर तो इसका मतलब है कि यानी सदारत भी इनके पास आ जाएगी। हालांकि सदर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इन्होंने वजीर आज़म भी नॉमिनेट कर लिया, इन्होंने वजीर खजाना भी कर लिया। तो हमारे 2 सदर काजमी के बकौल इन्होंने मुश्ताक चीनी वो जो लूटमार करते हैं ना, और वो अपना पापड़ वाला जो है कि जनाब उनको एक को गवर्नर स्टेट बैंक और एक को वजीर खजाना लगाने का ये लगता है वो भी प्लान, जो लूटमार करने वाले लोग हैं ना उनको भी ले लिया। बल्कि उन्होंने एक दफा कहा कि जनाब इनकी डील शीला हो रही है, बात यहाँ अड़ गई है कि जो कैप्टन सफदर है ना वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाना है, वो नवाज शरीफ नहीं मान रहा, आप यहाँ से डालें। नहीं तो मगर मरियम साहबा को क्या पोजीशन मिलेगी? आपने बताया था कि बिलावल साहब को भी मिल जाएगी, तो मरियम साहब तो आई डोंट थिंक सो शी वुड लाइक इट कि शी लुक्स हरसेल्फ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज बेनज़ीर भुट्टो। आप उनका अंदाज, उनका बातचीत का तरीकाकार देखें, शी इज़ ट्राइंग टू कॉपी एग्जैक्टली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। लेकिन याद रखिएगा मोहतरमा तो नहीं बन सकती ना, जितना मर्जी कर लें। वो एक विजनरी लीडर थी, वो एक स्टेट्समैन थी। इनमें क्या स्टेट्समैन देखा? ये इदारों के खिलाफ बात करते हैं, आज बैठ के उन्हीं इदारों से मदद मांगते फिर रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा दे। और एजेंडा देखिए यहाँ क्या है, नाम उन्होंने शहबाज शरीफ फाइनल किया, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं लाना। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का पत्ता साफ करना है। मरियम को वो आगे लाना चाहता है, या खुद वजीर आजम आएगा या मरियम को लेकर आएगा। इसी तरह जो हमजा का, जिसका पंजाब का शो कर रहे हैं, हमजा को भी पंजाब में कोई नहीं लाना। उन्होंने इसका पत्ता खेलने के बाद राना सनाउल्लाह तैयार किया हुआ है, वो लेके आना है कि जो उनके जाती मुलाजमों की तरह ये सारा प्रोसेस देख सकेंगे। अभी हुकूमत लाने का मकसद क्या है उनका? इलेक्शन कमीशन में 4 मेंबर होते हैं हर सूबे के, एक चीफ इलेक्शन कमीशनर। इस वक्त 3 लोग हैं, 2 बंदे नए अपॉइंट होने हैं नए इलेक्शन कराने के लिए। ये चाहते हैं कि इमरान को हटा दे और उसकी जगह जो इलेक्शन कमीशन है ना वो अपना बनाए। ये प्लानिंग इनकी ये है, वो अपना बनाए। उसके बाद नैब का जो चेयरमैन है, कानून में अभी एक्सटेंशन होनी है, तो नैब का जो नया चेयरमैन, जैसी नैब के चेयरमैन को आगे लेके जाना है तो उनकी मर्जी से लगे, क्योंकि नैब के आगे केसेस सारे ये खत्म कराना चाहते हैं सारी सियासी जमातों वाले। उसके साथ साथ अगला जो इलेक्शन होना है तो केयर टेकर सेटअप है ना, जिसने इलेक्शन कराने हैं, वो भी अब आइन में 18वीं तरमीम में जो सत्यानाश किया हुआ है कि वो जाने जो है ना, जो लीडर ऑफ द हाउस है अपोजिशन के साथ मिलके लगाएगा। तो ये सारी साथी जमातें तो इकट्ठी हो जाएंगी ना अपने तौर पर। बहुत शुक्रिया। अब मैं कॉल्स का सिलसिला, वी विल नॉट बी एबल टू टेक मोर देन 4 कॉल्स। अगर आप स्टूडियो का नंबर 41662017। अजहर सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपके सवाल के तो पैसे लगेंगे। एक चीज में तरीके लिए रखा है 27 को अगर मोशन की इजाजत देता है नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, अगर इजाजत मिल जाती है तो 3 से 7 दिनों के अंदर फिक्स करनी पड़ेगी और उस दिन फिर वो बाकायदा वोटिंग होगी। अगर 172 लोग उनके हो गए तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगी। अगर 170 हुए तो वो 170 या उससे नीचे। एक और मैं बता दूं आपको, स्पीकर का इतना इख्तियार है, चले फर्ज करें आपने 172 भी बंदे ले आए हैं ना, असेंबली में खड़े भी कर दे, वो कह दे 170 है, ये वो कह दे 168 है, तो वो नाकाम होगी ना जी।
और आप चैलेंज हालांकि वो 172 हो, मगर स्पीकर ने अगर 168 बोल दिए तो वो 168 है। बिल्कुल है भाई, वो भाई स्याह सफेद का मालिक है ना, और उसकी रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती ना हाईकोर्ट में चैलेंज हो रही है। वो नए सिरे से फिर रेजोल्यूशन लेके आए। वो कह सकता है कि मुझे 168 से 168 के ऊपर गिनती नहीं आती है, खत्म हो गई। बहुत एक कॉल लेते हैं, और स्टूडियो का नंबर 4166201778। वी आर लकी इनफ अजहर साहब, मोहम्मद अजहर सिद्दीक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्पेस में थे, आप लोगों ने बहुत से सवाल भी किए, अब भी शामिल हों। इनका यूट्यूब चैनल भी है और यकीनन आप बाखबर रहते हैं। मैंने फ्लोर क्रॉसिंग को, मेरा ख्याल था तो हाथ खड़ा करेंगे, वो प्रैक्टिकली इधर से उठ के अपनी पार्टी के बेंचों से उठ के उधर जाके उन्होंने बैठना है, तो दैट इज एग्जैक्ट फ्लोर क्रॉसिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी साथ बात कर रहा हूँ, और मुजाहिरा जो आपने बात की ये बात सही है। जो ऑक्सफोर्ड पढ़ा हुआ होता है उसको गिनती अपनी पूरी आती है लेकिन दूसरे की कमी नजर आती है। तो ये हमारे यहाँ एक अच्छी रूलिंग आई है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ लिख के भी तकरीर जितनी अच्छी हो रही है और जितनी साइस्ता लिबास जबान इस्तेमाल हो रही है, मेरे ख्याल से कहीं ऑक्सफोर्ड वाले पाकिस्तानियों को डिग्री देना बंद नहीं कर दे। बहरहाल पाकिस्तान में ये कोई नई चीज नहीं है, पाकिस्तान जब से बनाए यही सब कुछ होता आ रहा है। बस वही होता है, लोग थोड़ा सा मेमोरी यानी कि माजी से वो नहीं सबक नहीं सीख रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का गेम है, यही चलेगा। जब इमरान खान का वक्त पूरा हो जाएगा तो वो गिनती भी पूरी हो जाएगी, और जब उनको लगेगा कि नहीं अभी हमारी ही बूथ मत है यानी कि जूते मजीद पॉलिश कर सकते हैं, तो फिर यही कंटिन्यू कर रखेंगे। तो ये एक आसान सी चीज, तो मेरे हाथ पाकिस्तानियों को भगाना नहीं चाहिए। नहीं, आप साथ में, आप मेरे साथ रहिएगा। जवाब मैं इसका लूंगी मोहम्मद अजहर सिद्दीक से। आप जो लोग बाकी कॉल करना चाहते हैं कॉल करें, मगर मैं भी आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपसे एक सवाल, मुझे आपसे सवाल पूछना है। जी जी मैं भी करती हूँ। अजहर भाई पहले आपका जवाब दे दें। जी अजहर भाई। अच्छा देखिए, ये एक परसेप्शन चला आ रहा है, और डेफिनेटली बंदा ये कहे कि नहीं, नवाज शरीफ ने एक बयानिया लगाया कि वोट को इज्जत दो, सिलेक्टेड का नारा लगाते रहे। तो ये तो कौम को उससे पूछे ना कि आप बैठ के आज अगर ये बात कर रहे हैं, आप अगर सहारे ढूंढते फिर रहे हैं, तो आपने तो कौम को बेवकूफ बनाया ना। अगर खड़ा होना तो खड़े होते ना, एक बात कर रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ एक 5th जनरेशन वार और 6th जनरेशन वार एक बार फिर चल रही है। यहाँ इतना आसान काम नहीं है, बहुत चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, कुछ चीजें सामने भी आ जाएंगी। मैं ये कहूँ कि ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को हम फौज समझ बैठते हैं। हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज में नहीं है, ये सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, ये आपकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ये आपकी अदलिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट का हम सिर्फ एक नैरेटिव फौज ही को लेते हैं, मैं नहीं इससे इत्तेफाक करता, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ इमरान खान को 3.5 साल आपकी सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने तो चलने ही नहीं दिया, ब्यूरोक्रेसी ने बिल्कुल नहीं चलने दिया, और पॉलिटिकल लीड सारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर सारी अब इकट्ठी हो गई है। आप जरा समझिएगा, सिर्फ उनके अगेंस्ट सिर्फ एक और ना देखिएगा, उनके अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट का अगर आप मुरब्बा बनाए तो मुरब्बा तकरीबन जो है ना वो मुकम्मल हो जाता है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर आप मेरे साथ हैं ना अभी, बल्कि अजहर साहब ने भी ये सवाल कर दिया। अगली कॉल लेती हूँ। भाई साहब आपकी कॉल बंद हो गई, मगर मेरा आपसे सवाल ये था, और मेरा अभी जनाब लेफ्टिनेंट जनरल जनाब खालिद लोधी साहब भी जब मेरे साथ थे, आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं तो टिप क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि आपको सर्विस अच्छी मिले। ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं उनको पोजीशंस बांटी जाती हैं, जजेस को पोजीशंस दी जाती हैं, आर्मी अपनी सीनियरिटी पे उनको पोजीशंस मिलती हैं। तो ये जो हमारी बदकिस्मती कि हमारा माइंडसेट आर्मी हो गया, एस्टैब्लिशमेंट बुनियादी तौर पे आपके मजिस्ट्रेट्स, आपके जजेस, आपके डिप्टी कमिश्नर्स, आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स, आपके एससीज, इन लोगों ने हुकूमत की चलने ही नहीं दी। दीज आर द प्रॉब्लमैटिक पीपल। दैट इज जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसने इतना, बाकी आर्मी तो मुल्क की हिफाजत, बाकी अभी जनरल लोधी साहब ने यही कहा था कि आर्मी में भी तो मेरे आप जैसे लोग ही हैं ना। अगर वहाँ पे 9 अच्छे हैं तो एक बहुत करप्ट भी हो सकता है 7 अच्छे हों 3 बहुत करप्ट हों, मेरे और आप में से ही है ना। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, हेलो जी, अपना नाम
ਉਹ ਚੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। हाँ जी मैं ऑन एयर है। ਹਾਂਜੀ हाँ जी सॉरी थैंक यू। हाँ जी मैं वेस्ट इंडिया तो अमानत की बड़ी अहमियत हैगी है। अमानत अमीर होना यानी ਉਹ ਅਗਰ ਇਨਫਰਾਦੀ ਵੋਟ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 3 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਇਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 63 ਅਗਰ ਭਾਈ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 62 ਇੱਕ ਐਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਗੇਸ਼ੀਅਸ ਰਾਈਟਸ ਔਨੈਸਟ ਤੇ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਦਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਈਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 55 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 172 ਵੋਟ ਨੇ, 152 ਵੋਟ ਨੇ, 156 ਵੋਟ ਨੇ, ਤੇ 152 ਦੇ ਅੱਧੇ ਵੋਟ ਅਗਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 75 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 13 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, 13 ਬੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਚ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਆ ਦੋ ਜਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम अमीन और सादक ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੋ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਔਰ ਅਮਾਨਤਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਜ਼ਹਰ ਭਾਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਕ ਔਰ ਅਮੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। अब बता दूं मैं आईनी तौर पर जो एक मेन इशू चल रहा है वो है डिफेक्शन का। डिफेक्शन की तारीख बड़ी घिनौनी है। छांगा मांगा की सियासत आपको पता है यहाँ नवाज शरीफ के दौर में, बिल्कुल। फिर सवात में और फिर इस्लामाबाद में जब ये रखे गए थे लोग, तो वो बड़ा शोर पड़ा उसके ऊपर। फिर तय हुआ और आर्टिकल 63 उस वक्त भी था, लेकिन उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता था। 18वीं तरमीम के जरिए फॉरवर्ड ब्लॉक भी खत्म कर दिया, या मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये जो कह रहे हैं ना 13 बंदे तोड़ के 152 की पार्टी में से कहें कि मेजोरिटी के खिलाफ चली जाए, वोट होता है पार्टी का और ये अमानत होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं पार्टी का टिकट लेता हूं, साइन करता हूं और मैं कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ये करता हूं कि मैं आपका वफादार रहूंगा और आपके साथ चलूंगा आर्टिकल 63 की मौजूदगी में। आर्टिकल 63 क्या है? ये बुनियादी तौर पर डिफेक्शन है। यानी मिसाल के तौर पर 3 शक्ल में, एतमाद का, अदम एतमाद का, वजीर आजम, वजीर आला और एक बजट सेशन में। आप पार्टी डायरेक्शन से हट नहीं सकते, बाकी जो मर्जी काम करें आप, लेकिन इन 3 कामों में आप पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो डिफेक्शन आएगा। अब ये नहीं है कि एक पार्टी से आया और वो बड़े आराम से वोट डाले और घर चला जाए, पैसा बनाए और हीरो बन जाए। ना 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 ना, ये नहीं था। और ये जो ख्वाजा अहमद तारक रहीम और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाला जो केस है, वो तारीखी तौर पर रिकॉर्ड पे हिस्सा मौजूद है। उन्होंने कहा था कि ये ब्राइबरी है। बल्कि अगर 18वीं तरमीम से पहले सेनेटर वसीम सजाद की तकरीर पढ़ लें तो उन्होंने कैंसर का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो वहां कोशिश ये की गई कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि कोई लोग डिफेक्शन ही ना करें, रोका जाए। अब तो ये सारे उनके 13 के 13 मेंबरान, राजा रियाज को कह दिया मैंने टिकट भी ले लिया है, तो डिफेक्शन वो तो फ्लोर क्रॉस पहले ही कर चुके हैं, जाके वोट डालने की जरूरत नहीं है, वो तो फ्लोर क्रॉस का फैसला दे चुके हैं।
تو ڈیفیکشن کا لا تو ان پہ اپلائی ہوگا. اسی لیے سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ گیا. اور جو اسپیکر ہیں, اسپیکر نے 2-3 سوال کے جواب پوچھے تھے وزارت قانون کے ساتھ اور اٹارنی جنرل سے. انہوں نے اس پہ کہا کہ 186 کے تحت ایڈوائزری جیورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں جائیں اور ان سے انٹرپریٹیشن لے لیتے ہیں. تو آرٹیکل 63 کے تحت سپریم کورٹ ہے, ایک دو ہیئرنگ ہو چکی ہوئی ہیں, اور اسپیکر جب آج اجلاس بلائے گا تو یہ رولنگ دے سکتا ہے کہ ایک تو موشن ان کے ڈسکارڈ کر دے کہ یہ موشن قانون کے مطابق یہ نئی موشن لے کے آئے عدم اعتماد کی 146 کے لوگوں کے دستخط کے ساتھ, یا دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ 63A کے حوالے سے سپریم کورٹ میں معاملہ سب جوڈس ہے, پینڈنگ ہے, وہ ڈیسیجن آئے گا تو میں تحریک عدم اعتماد وہ رکھاؤں گا اور اس کی رولنگ دے دے, اور وہ رولنگ عدالتوں میں چیلنج نہیں ہو سکتی ہے. ہمیں آرٹیکل 17(7) دیکھنا ہے جو سیاسی جماعت کا بات ہے, کلیکٹیو ووٹ کی بات کرتا ہے. 55 دیکھنا ہے, اس میں میجورٹی آف دی ووٹ کی بات ہوئی ہے. تو ڈیفیکشن کس شکل میں ہو سکتی ہے وہ میں بتاتا ہوں. تحریک انصاف کے غالباً 152 کے قریب ووٹ ہے, تو اب 77 کے قریب جو ہے نا پارٹی کے اندر سے ہی وہ سمجھتے ہیں وزیر اعظم ٹھیک نہیں کر رہے, پارٹی جو لے کے آئی تھی 77 لوگ اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ وزیر اعظم غلط کر رہے ہیں, اور وہ پھر جو ہے نا وہ ڈیفیکشن کر سکتے ہیں. باقی ڈیفیکشن نہیں کر, وہ کل نااہل ہو جائے, ایک علیحدہ بات ہے, لیکن میجورٹی ڈیسیجن ہے وہ ان کا ہو جائے گا. اور آرٹیکل 17 اور 55 کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں, میں اگر اسپیکر ہوتا تو میں تو یہ موشن نہیں لگاتا, چلے لگا دیا موشن کو میں ریجیکٹ کر دیتا, میں کھیلتا ان لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اگر اپریل میں نے گزار لیا تو آگے مئی کے اندر بجٹ آ سکتا ہے, مئی سے جون تک بجٹ کا اجلاس چلے گا, اس کے بعد سروائیول کے بعد ہے, پھر عمران خان شاید اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, یا یہاں کو کنسنسس بن جائے. ملاقاتیں بڑی چیف آف دی آرمی اسٹاف کی عمران خان صاحب سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور وہ چیزیں کسی کروٹ بیٹھتی ہیں یہ نہیں بیٹھتی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اس وقت ملک جو ہے نا بین الاقوامی طور پر پاکستان ایک بہت بڑا ملک, اسلامی ملک کے طور پر ابھرا ہے, اور کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. اپوزیشن نے کوئی رول ایسا تو پلے کیا نہیں ہے, اور یہ پاکستانی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہوگا جس کے جو نکالا جا رہا ہے, یعنی یوسف رضا گیلانی کو میرے کیس میں نکالا گیا تھا توہین عدالت میں, انہوں نے عدالت کی بات نہیں مانی تھی اس لیے نکالا گیا تھا. باقی جو ہیں وہ 58 دوبی کی وجہ سے نکلے تھے. نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا تھا. یہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے تاریخ میں عدم اعتماد کے حوالے سے کہ جن پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے, صرف مجھے پسند نہیں ہے یا ہم آ کے حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے واردات ہے, جو طریقہ ہے کہا جا رہا ہے, یہ اب سامنے آنی ہے چیزیں. اگر سپریم کورٹ, ایک اور بات ہے, میں بات کو ختم کرتے ہوئے اس ٹاپک پر جو سوال آپ نے کرنا ہے وہ میں حاضر ہوں, کہ ڈیفیکشن کا یہ طے کرے کہ فرض کریں پارٹی نے روکا, پھر بھی آگے ووٹ ڈال دیا تو ڈیفیکشن ہوگی. جب ڈیفیکشن ہوگی, فلور کراس کر لیا تو اب ڈسکوالیفائی ہوگا. اب ڈسکوالیفیکیشن دیکھنا جو کہ امانتاً ووٹ ہے نا, امانت جو بے ایمان ہوگا, جو امانت میں خیانت کرے گا, تو 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی, جیسے نواز شریف کو ہوئی تھی 62(1)(f) کے تحت, جہانگیر ترین کو ہوئی تھی, تو 63A ریڈ وتھ 62(1)(f) جب پڑھیں گے تو یہ سپریم کورٹ کے سامنے میٹر ہے, تو سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی اور وہ کہہ دے گی یہ جو نااہلی ہے تاحیات ہے. جی بہت شکریہ. میں آپ کی آخری بات سن کے بے اختیار میری ہنسی نکل گئی کہ نواز شریف صاحب کو 2 بار نااہل قرار دیا گیا. یہ تو کاغذی کارروائی ہیں, پھر پیسہ چلتا ہے اور پھر وہ سارے کے سارے اہل ہو جاتے ہیں. بڑا دکھ ہے. جی ایک بات اور آفا صاحب, ٹائم تو ہے نا ہمارے پاس؟ جی سر حکم کریں. جی اچھا میں ایک بات اور ذرا ضروری ہے کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سارا جو یہ سارا کمال کی, جس کسی نے بھی یہ نا چیس بورڈ پہ چیزیں رکھی ہیں نا, کمال رکھی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ٹوٹ گیا, سلیکٹڈ کی باتیں وہ ٹوٹ گیا. یعنی یہاں سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. پھر ہمارے اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, خاص طور پر پاکستانی فوج کو وہ کسی طرح سے انوالو ہے. دیکھیں کسی جگہ کوئی باتیں ہوں گی, لیکن یہ بیٹھ کے کہنا, یہاں پبلکلی آ کے کہنا, یہ نہیں سمجھتا. اور دور ایسا آ گیا ہے, اور یہ بڑا ڈینجرس دور آ گیا ہے. نواز شریف یا اس کے حوالی, یہ بھی آج نوٹ کر لیجئے گا, یہ آئیں گے تو یہ گورباچوف ماڈل آئیں گے, اور سب سے زیادہ نقصان پاکستانی آرمی اور اسٹیبلشمنٹ یا ان اداروں کو لگائیں گے. ان اداروں کو کوشش کریں گے جو رحمان ملنگ بی بی کے دور میں کوشش کیا تھا منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے لانے کے, اور اس کو ایک پولیس کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا, اور یہ بہت برا ہوگا. اس کے ساتھ یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب تینوں سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں گی, عمران خان صاحب کی طاقت ٹوٹ جائے گی, جب اپوزیشن کے سامنے کوئی ہوگا نہیں, تو پھر تو پاسبلٹی از دیئر. یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ بالکل
پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کریں گے, اور اپنے جو بھی عزائم ہیں ان کے, وہ عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس میں وہ پیچھے ہٹنے والے مجھے نہیں نظر آتے ہیں. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.